دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد ستره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اتے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ محبوب دی امت دے اتے کرم و فضل و مہربانی فرمائے اور اس امت نو تمام قسم دی پریشانیاں تو نجات عطا فرمائے. دوستان عزیز، ماہ شعبان المعظم دا آخری جمعۃ المبارک انشاءاللہ ایک دو دن تک ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا. ماہ رمضان المبارک بڑی عظمتاں والا، بڑی برکتاں والا اور بڑی فضیلت والا مقدس مہینہ ساڑھے اندر جلوہ گر ہو رہا ہے. اس کی عظمت اور فضیلت جو قرآن دے اندر احادیث طیبات دے اندر بیان ہوئی وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت، اس کی افضلیت، اس کی فضیلت نو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ایک فرمان نو سامنے رکھ کے سمجھی جائے تو اس ایک فرمان نال بھی اتنی اس کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان بندہ مومن دے واسطے وہ ایک فرمان ہی کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دے بارے دے اندر، رمضان المبارک دی فضیلت دے اندر اور اس دی عظمت نو مسلمانہ ہوتے ظاہر کرن واسطے آقا نے فرمایا اے او مہینہ ہے الرمضان شہر اللہ، فرمایا اے رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دا مہینہ. سارے مہینے اللہ دے، سارے دن اللہ دے، ساریاں راتاں اللہ دیاں، لیکن جنہ دنوں دے اندر، جنہ راتاں دے اندر، جنہ مہینیاں دے اندر اللہ دی خاص رحمت امت مصطفیٰ دے اتے نازل ہوئے، او مہینہ، او دن، او راتاں مزید عظمت دیاں حامل ہو جاندیاں ہیں. آقا نے فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ جس کے اندر اللہ دی رحمتاں اپنے بندیاں دے اتے عروج دے اتے ہوندیاں نے اور بندیاں اتے نازل ہوندیاں نے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت نو اس رمضان المبارک دی عظمت اور فضیلت دے خود بیان فرمائی اپنے صحابہ دے سامنے
اور خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر بھی اس نے بیان فرمایا. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر کی فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ فرماتا ہے ایمان والو تہاڈے اوتے روزے فرض کیتے گئے نے کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرماتا صرف تہاڈے اوتے فرض نہیں کیتے گئے بلکہ تہاڈے تو پہلیاں جڑیاں امتاں گزریاں نے انہاں اوتے بھی روزے فرض کیتے گئے. اے اللہ اے مالک ملک اے وحدہ لا شریک تو ساڈے اوتے روزے فرض کیتے سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنی پیندی ہے. اے مالک کھانا سامنے ہوئے تے کھا نہیں سکتے, پیاس لگی ہوئے تے پانی پی نہیں سکتے. اے مولا دس دے صحیح اتنی مشقت دے اندر سانو پایا, اس دی وجہ کی ہے, اس کا سانو انعام کی ملے گا. خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا اے میرے بندیو میں تواڈے تے روزے فرض کیتے تسی روزہ رکھو گے میں تانوں انعام عطا فرماواں گا. کیڑا انعام؟ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون. اللہ فرماندا میں روزے تواڈے تے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزے دا مقصد جو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ روزے دا مقصد ہے کہ تواڈے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے, تواڈے اندر میرا ڈر اور میرا خوف پیدا ہو جائے. اس واسطے روزے فرض کیتے گئے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی احادیث طیبات اس بات کو واضح کر دیا نے کہ اے رمضان المبارک دے روزیاں دا اجر و ثواب صرف مسلمانوں ہی اللہ عطا فرمائے. اگر کوئی کافر کوئی غیر مذہب رمضان المبارک اندر روزے رکھے تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اس عمل دا اجر و ثواب اللہ نے مومنہ واسطے مختص فرما دیا. اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو روزے دیاں فضیلتاں بیان فرمائیاں, جو عظمتاں بیان فرمائیاں, جو اس کے فضائل بیان فرمائے, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جاوے کہ رمضان مبارک دا کی اجر و ثواب ہوئے گا, ان روزیاں دا کی اللہ دی بارگاہ وچوں انعام ملے گا. میرے آقا نے فرمایا اگر امت کو پتہ چل جائے تو پھر بندے خواہش کرن اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرن کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان المبارک دا کر دے, سارا سال ہی روزہ, سارا سال ہی روزے ادا ہو جائے. اگر اس کی فضیلت اور عظمت دا پتہ چل جائے, اس کی عظمت اور فضیلت میں ایک پہلے حدیث مبارکہ عرض کی تھی, آقا نے فرمایا رمضان شہر اللہ, رمضان اللہ دا مہینہ ہے. اور ایک دوسری حدیث آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, فرمایا روزہ میرے واسطے رکھا جاتا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا. اے بندے تو نیک عمل کر, نماز ادا کر, صدقات و خیرات ادا کر, زکوٰۃ ادا کر, نیک عمل کر, اچھے اعمال کر. اللہ کا قرآن محبوب دے فرمان سانو دس دینے کہ ہر عمل دے بدلے, ہر نیکی دے بدلے اللہ ثواب عطا فرمائے گا, اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. لیکن اے میرے دوست اے رمضان المبارک دا مہینہ کتنی عظمت والا, کتنی فضیلت والا,
اور رمضان مبارک دے اندر روزہ رکھنا کتنا اچھا عمل ہے، کتنا اعلیٰ عمل ہے، کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین الحاکمین دے محبوب نے نہیں فرمایا روزہ رکھو گے اتنی نیکیاں ملن گیاں، روزہ رکھو گے اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او خالق کائنات وحدہ لا شریک جس دے واسطے روزے رکھے جاندے نے، جس کی رضا دے واسطے، جس نو راضی کرن واسطے روزہ رکھیا جاتا ہے، او خالق فرماتا ہے میرے بندے تو روزہ میری رضا دے واسطے رکھیا ہے، قیامت تک دن ہوئے گا اے بندے روزہ دار روزہ رکھن والے تو میرے سامنے پیش ہونے گا، اس وقت میں تینوں اس کا اجر و ثواب عطا فرماواں گا۔ اس وقت اجر و ثواب۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ دے الفاظ جڑے نے فرمایا کہ روزہ میرے واسطے میں ہی اس دی جزا ہاں۔ خالق فرماندا ہے روزہ میرے واسطے میں ہی اس دی جزا ہاں، یعنی قیامت دا دن ہوئے گا روزے دار نو اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور خطبہ رمضان المبارک دے آغاز کو ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کٹھیاں فرمایا، کٹھیاں فرما کے اپنے صحابہ نو رمضان المبارک دی فضیلت دا خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان المبارک دی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے دے فضائل نو بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی اس حدیث مبارکہ نو بیان کرتے ہیں بہقی شریف کے اندر، حدیث مبارکہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی بیان کرتے ہیں وعن سلیمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم نے آخری دن سن خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرما دیا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال یا ایوہ الناس قد اغل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا، کٹھیاں کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیڑا خطبہ ارشاد فرمایا؟ آقا نے فرمایا اے لوگو تواڈے اوتے ایک بڑی عظمت والا بڑی فضیلت والا مہینہ جلوہ گر ہون والا ہے، اس مہینے دی عظمت اور فضیلت کی ہے۔ آقا نے فرمایا او مہینہ بہت عظمت والا ہے، شہر عظیم فرمایا بڑیاں برکتاں والا ہے، شہر مبارک اور بڑی اس کی عظمت اور فضیلت ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ نے اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات عطا فرما دیتی جڑی رات ہزار مہینے دیاں راتاں تو افضل تے اعلی رات ہے۔ یعنی اس مہینے دے اندر اللہ نے سانو او رات عطا فرمائی کہ جس رات نو اللہ نے ہزار مہینے دیاں راتاں تو افضل قرار دیتا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے دے اور روزے تواڈے تے فرض کیتے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، فرمایا اس مہینے دے روزے فرض کیتے، وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا جڑا بندہ اس مہینے دے اندر اللہ کی رضا دی خاطر دن روزہ رکھے گا، رات کو قیام کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس دے روزے فرض کر دیتے، رات کی عبادت نو نفل قرار دے دیتا گیا۔ اور فرمایا اللہ اس مہینے دے اندر کتنا کرم فرماندا ہے اپنے بندیاں دے اوتے، محبوب دے غلاماں دے اوتے کہ بندہ عمل تھوڑا کرے اللہ اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا۔ عمل بندہ کرے رمضان مبارک تو علاوہ وہ عمل کرے تو اس نے اتنا ہی اجر و ثواب، لیکن رمضان المبارک دے اندر اگر وہ کردہ عمل تے اللہ اس نے اس دا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شد فرمایا کانا
کمن ادا فریدتن فیہ سواؤ ومن ادا فریدتن فیہ کان کمن ادا 70 فریدتن. فرمایا جڑا اس مہینے دے اندر ایک فرض ادا کرے گا اللہ اس نو 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمائے گا. ایک فرض ادا کرے گا اگے پیچھے ادا کرے گا تو ایک فرض دا ثواب ایک فرض دے برابر ہی. لیکن فرمایا یہ مہینہ کتنی عظمت والا, کتنی فضیلت والا اور کتنی برکت والا کہ بندے فرض تو ادا کرے گا تیرے ایک فرض دے بدلے اللہ تنو 70 فرضاں دا ثواب عطا فرما دے دے. اور اگر نفل ادا کرے گا تو اس نفل نو اللہ فرضاں دے برابر ثواب عطا فرما. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اے صبر دا مہینہ اور صبر دا ثواب اللہ جنت عطا فرمائے گا. بندہ روزہ رکھدا ہے سویر تو لے کے شام تک بھوک پیاس برداشت کردا ہے, کھانا سامنے ہوئے تے صبر کردا ہے, کھانا کھاندا نہیں, میرے رب دا حکم نہیں, مینوں رب دا حکم ہے کہ کھانا نہیں کھانا. بندہ صبر کردا ہے, بھوک بھی لگی ہوئے پیاس بھی لگی ہوئے, بندہ برداشت اگے پیچھے نہیں کردا. لیکن جدو روزہ رکھیا ہوئے بندہ برداشت کردا ہے کہ مینوں رب دا حکم پورا کرنا ہے, میں رب دا حکم پورا کرنا ہے. بندے رب دا حکم تو پورا کریں گا اللہ رب العالمین حق بالحاکمین تینوں ثواب کی عطا فرمان گے. فرمایا اللہ تینوں صبر دا ثواب جنت عطا فرمان گے, صبر دا ثواب جنت عطا فرمان گے. اور اللہ رب العالمین حق بالحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگے فرمایا, آقا نے فرمایا اے مہینہ برابری دا مہینہ ہے اور اے او مہینہ ہے. فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ جتھے نیکیاں دا ثواب بڑھا دیندا ہے اللہ مومن دے رزق نو بھی بڑھا دیندا ہے, مومن دے رزق نو بھی بڑھا دیندا ہے, یعنی مومن دے رزق دے اندر بھی اضافہ ہو جاندا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر اس دی فضیلت جڑا بندہ روزہ رکھے وہ اس دی فضیلت جڑا روزے دار نو روزہ افطار کروائے اللہ اس نو بھی محروم نہیں رکھدا. آقا نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. فرمایا جڑا بندہ کسے روزے دار نو ثواب دی نیت دے نال روزہ افطار کرواندا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ایک تے اس دی مغفرت فرما دیندے نے, اس دے گناہ بخش دیتے جاندے نے, مغفرۃ لذنوبہ اس دے گناہاں نو بخش دیتا جاندا ہے, وعتق رقبتہ من النار اور اللہ جہنم تو اس دی گردن نو آزاد فرما دے. اور پھر کئی ساڑھے ذہنہ دے اندر یہ ہوندہ ہے کہ روزہ رکھیا ہوا ہے تے افطار بھی اسا اپنی چیز دے نال ہی کرنا ہے, کھجورہ جیب چ پائیاں نہیں بھی اپنی کھجور دے نال ہی روزہ افطار کرنا ہے. کوئی اور روزہ افطار کروائے گا تے اسا روزہ اس دے نال افطار نہیں کرنا کیوں ساڈا ثواب گھٹ کے او دے ول چلا جائے گا. یہ مطلب ہے ساڑھے عام ذہنہ دے اندر یہ بات ہے کہ اگر کسی نے روزہ افطار کروایا اور اس دے دیتے ہو رزق دے نال یعنی کھجور پانی یا کوئی کھانا وغیرہ اگر اس دے نال اسا روزہ افطار کیتا تو ساڑھے ذہنہ دے اندر عام لوگاں دے اندر یہ ایک مطلب مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے بیٹھے ہوا ہے کہ بھئی اسا کسے دے رزق نال روزہ افطار کیتا تو سارا ساڈا جڑا ثواب ہے وہ اگلے دے کھاتے چلا جائے گا. نہیں, وہ رب ہے جس دے خزانے بھرے ہوئے نے, جڑا ثواب عطا فرمان والا ہے اس دے خزانے بھرے ہوئے نے, اس دے خزانے دے اندر کسی چیز دی کمی نہیں ہے. وہ خالق فرماندہ ہے جڑا کسے نو آقا نے فرمایا کہ جڑا کسے نو روزہ افطار کروائے اللہ اس دی مغفرت گناہاں دی معافی دی صورت دے اندر عطا فرماندے نے, جہنم تو آزادی دی صورت دے اندر عطا فرماندے نے. اور فرمایا مدے کوئی یہ سمجھے کہ اسا کسے نو روزہ افطار کروایا تے روزہ افطار کرن والا اے نہ سمجھے کہ میرا ثواب گھٹ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. آقا کریم سے فرمایا جڑا کسی نے روزہ افطار کروائے اللہ روزہ رکھن والے نے بھی ثواب عطا فرمائے گا, اتنا ہی ثواب اللہ روزہ افطار کروان والے نے بھی عطا فرمائے گا. لیکن روزہ رکھن والے نے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کیتی جائے گی, روزہ رکھن والے نے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کیتی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے کو اتنے وسائل کتھے,
وہ دور وہ وقت کہ 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں سی، ایک کھجور دے ہوتے کئی دن گزارا کیتا جاندہ سی۔ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے کول دے وقت نہیں، ساڑھے کول دے حیثیت نہیں کہ اسی کسی روزہ دار نو افطار کروا سکیے۔ صحابہ نے سمجھا کہ افطار کروان دا مقصد ہے کہ بندے نو پیٹ بھر کے کھانا کھوایا جائے تو پھر روزہ افطار ہوئے گا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جس وقت عرض کیتا کہ اے اللہ دے محبوب ساڑھے کو لے حیثیت نہیں، اے وقت نہیں، اے طاقت نہیں کہ کسی نو روزہ افطار کروا سکیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہے میرے صحابہ ذہن دے وچوں ایک خیال کٹ دیو کہ اگر کسی نو پیٹ بھر کے کھانا کھواواں گے تو پھر یہ ثواب ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا کسی نو ایک گھٹ دودھ دا، کھجور دا ایک ٹکڑا یا پانی دا ایک گھٹ بھی پلائے گا، اللہ اس نو بھی یہ ثواب عطا فرما دے گا، اللہ اس نو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آقا نے فرمایا چلو اے تے اس نو ثواب ہوئے گا جیڑا ایک کسی نو کھجور عطا کرے، کسی نو کھجور دے، کسی نو پانی دا گھٹ پیا دے، اس نو یہ ثواب ملے گا۔ تے جیڑا بندہ کسی روزہ دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھوائے اس دے اوتے اللہ بڑا انعام عطا فرمائے، اس دے اوتے مزید اللہ دی رحمتاں ہون گیاں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا کسی نو پیٹ بھر کے کھانا کھوائے گا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس نو میرے حوض کوثر دے جام عطا فرمائے گا۔ پھر قیامت دے دن تک جدو قیامت برپا ہوئے گی اس وقت تو لے کے میدان محشر دے اندر میزان دے ہوتے پل سرات دے ہوتے بندہ جڑا روزے دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھوان والا ہے اس نو پھر پیاس تنگ نہیں کرے گی، پیاس دی شدت اس نو تنگ نہیں کرے گی، یعنی اس کی بھوک اور پیاس جو گرمی اور جو صورتحال میدان محشر کے اندر ہوئے گی اس صورتحال کے اندر اس بندے نو پھر پیاس نہیں لگے گی جڑا کسی روزہ دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھوائے گا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر تو اس بندے نو جام عطا فرمائے گا اور پھر وہ جام حوض کوثر دا پی کے بندے نو پورا محشر دا میدان بھوک اور پیاس نہیں تنگ کرے گی۔ اے فضیلت، اے عظمت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی۔ اور پھر اونا واسطے کہ جنہ نے رمضان المبارک دے اندر روزے رکھے، کسی نو روزہ کھلوایا، روزہ افطار کروایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی او حدیث مبارکہ او فرمان بھی سن لو کہ جس نے رمضان المبارک دا مہینہ جس نو میسر آ گیا، رمضان المبارک دا مہینہ جس نو مل گیا اور اس نے روزے نہ رکھے اس دے واسطے کتنی بڑی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر دے قریب قریب ہو جاؤ۔ آپ خطبہ ارشاد فرمان لگے، صحابہ نے واضح نصیحت کرن لگے تو صحابہ نے فرمایا کہ قریب قریب ہو جاؤ، بخاری شریف کی حدیث سے بات کر، صحابہ نے فرمایا قریب قریب ہو جاؤ۔ جس وقت صحابہ قریب قریب ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آقا نے فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھیا تے پھر فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھیا تے پھر فرمایا آمین۔ ممبر تے جلوہ افروز ہو کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس وقت خطبہ ارشاد فرما کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر تو تھلے تشریف لے کے آئے تو صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج اسی جس وقت خطبہ ارشاد فرمان واسطے واضح نصیحت کرن واسطے جس وقت اسی ممبر دے اوتے جلوہ گر ہون لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ایسا ایسی بات سنیے، ایسے کلمات سنے تواڈی زبان اقدس دے وچوں جڑے اس تو پہلے کدی نہیں سنے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسی پہلے بھی ممبر تے جلوہ گر ہوندے ہو، پہلے بھی ممبر تے تشریف لے کے جاندے ہو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر تے قدم رکھدے آیا تسی کدی آمین 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 دے لفظ نہیں ارشاد فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اے آمین 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 فرمان دی وجہ کی ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اج میں جس وقت ممبر دے اتے جلوہ گر ہون لگا میں پہلا قدم رکھیا جبریل میری بارگاہ دے اندر آیا جبریل میری بارگاہ دے اندر آ کے جبریل نے ایک دعا کی تھی اس دعا دے اتے میں آمین آکھیا عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم او دعا کیڑی ہے جڑی جبریل نے کی تھی تسا آمین آکھیا اے مسلمان سوچتے صحیح کہ جس دعا نو کرن والا فرشتیاں دا سردار جبریل ہوئے جس دعا نو کروان واسطے اس رب العالمین حکم الحاکمین نے جبریل نو بھیجیا ہوئے اور اس دعا دے اتے نبیان دے سردار نے آمین کیا ہوئے اس دعا دی قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں رہ جاتا سبحان اللہ جس دعا نو کروان والا رب العالمین ہوئے دعا کرن والا جبریل امین ہوئے دعا دے آمین کہن والے نبیان دے تاجدار نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہوئے اس دعا دی قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں رہ جانا بلکہ جو دعا قبول ہے انہاں کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر نے قدم رکھیا جبریل نے دعا کیڑی کیتی صحابہ پوچھتے نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا ہے میرے صحابہ جس وقت میں ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل نے دعا کیتی او بندہ ہلاک ہو جائے او بندہ برباد ہو جائے کہ جس دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا اور اس بندے نے اس مہینے دی قدر نہ کی تھی اور مغفرت اس بندے دی نہ ہوئی یعنی اس مبارک مہینے دے اندر اس نے اپنے رب نو راضی نہ کیتا رمضان دے روزے نہ رکھے اللہ دے کولو بخشش اور مغفرت طلب نہ کیتی اس بندے نے اپنی مغفرت نہ کروائی وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے ہن ویکھو تے صحیح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمین کہن والے نے کہ جس بندے نے رمضان المبارک اپنی زندگی دے اندر پا لیا جس کی زندگی دے اندر مہینہ آ گیا اس نے روزے نہ رکھے کتنی بڑی بربادی اور تباہی اس بندے دے واسطے کتنی بڑی ہلاکت کتنی بڑی بربادی کہ جبریل دعا کر رہے نے کہ او بندہ ہلاک ہو جائے او بندہ برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی دے اندر رمضان المبارک آوے اور اپنی مغفرت نہ کرواوے او بندہ اپنی مغفرت نہ کرواوے یعنی رمضان آوے اس تو فائدہ حاصل نہ کرے اس نے روزے نہ رکھے اس نے راتوں کو قیام نہ کرے رمضان مبارک کا احترام نہ کرے اس بندے واسطے کتنی سخت وعید ہے کہ جبریل دعا کر رہے ہیں وہ بندہ برباد ہو جائے آقا آمین کہہ رہے ہیں کہ پھر اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں رہ جاتا پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل نے پھر دعا کی تھی کیڑی دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل نے دعا کی تھی کہ او بندہ بھی ہلاک ہو جائے او بندہ بھی برباد ہو جائے کیڑا بندہ کہ جس کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کیتا جائے آپ دا نام سن کے اس دی زبان تے درود جاری نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نام مبارک کسی دے سامنے ذکر کیتا جائے آپ دے نام مبارک نو کوئی بندہ اپنی زبان کو ادا کرے اور سنن والا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کے اسی زبان تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے یعنی اسی زبان کے درود جاری نہ ہوئے آقا دے سامنے جبریل نے دعا کی تھی کہ بندہ او بھی ہلاک دے برباد ہو جائے کہ جڑا اپنے نبی دے نام دی اتنی تعظیم بھی نہ کر سکے اسی زبان تے درود جاری ہو جائے اور پھر تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا کہ جبریل نے پھر دعا کی تھی کہ او بندہ بھی ہلاک تے برباد ہو جائے کہ جس بندے دے والدین ماں اور باپ یا دوویں یا دونوں چو بھی ایک زندہ موجود ہوئے اور وہ بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جان بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جان وہ بندہ انہاں دی خدمت کر کے
جنت اندر داخل نہ ہوئے کہ او بندہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے. یعنی جڑا بندہ ماں باپ کی بڑھاپے دے اندر خدمت کرتا ہے انہوں دی خدمت دا صلہ اللہ بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرماندا ہے. تے جڑا بندہ انہوں دی خدمت نہ کر سکے نہ کرے موجود ہون دے باوجود فرمایا او بندہ بھی ہلاک تے برباد ہو جائے. کتنی سخت وعید، کتنی سخت جڑی ہے وہ وعید ہے کہ دعا کروان والے رب العالمین حکم الحاکمین، دعا کرن والا جبریل امین، دعا تے آمین آکھر والے نبیاں دے سردار نے، پھر اس دعا دی قبولیت اندر کوئی شک نہیں رہ جاتا. تو کتنی بربادی اس شخص دے واسطے کہ جڑا رمضان مبارک دا مہینہ پاوے اور اس دا ادب و احترام نہ کرے، اس دے روزے نہ رکھے، جس کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا جائے، وہ زبان اس دی تے درود جاری نہ ہوئے، جس دے ماں باپ بڑھاپے دی حالت دے اندر اس دے سامنے موجود انہوں نے خدمت نہ کر سکے، اس بندے دی ہلاکت اور بربادی دے اندر کوئی شک نہیں رہ جاتا. اور پھر رمضان مبارک دا مہینہ کئی بیمار ایسے بھی ہوندے نے جی کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، انہاں واسطے بھی ضروری ہے کہ رمضان مبارک دا ادب و احترام ضرور کرن، ادب و احترام ضرور کرن. ایک مجوسی آتش پرست اس دی بخشش ہو گئی، کسی نے اس نے ویکھیا کہ وہ جنت دے اندر ٹہل رہا تے پوچھیا بھئی تو تے ساڈا پڑوسی سا ہے، تو تے مجوسی آتش پرست اگ دی پوجا کرن والا، جنت تے مسلماناں واسطے، جنت تے مومناں واسطے، کوئی کافر کوئی غیر مذہب جنت دے اندر جا نہیں سکتا، تو سالے سامنے ساڈے محلے دے اندر رہن والا آتش پرست اگ دی پوجا کرن والا تو جنت دے اندر کس طرح؟ تو مجوسی کہنے لگا بات اے وے کہ جس محلے دے اندر جس معاشرے دے اندر میں رہندا سا رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، مسلمانہ نے روزے رکھے، میرا بچہ باہر گلی دے اندر نکلیا اور گلی دے اندر اس نے کھانا پینا شروع کر دیتا، میں اپنے بچے نو پکڑ کے تھپڑ ماریا کہ اے بچے تینو پتہ نہیں مسلمانہ دا رمضان آ گیا ہے، مسلمانہ دا روزیاں والا مہینہ آ گیا، تو باہر گلی دے اندر کھا پی رہا ہے. بچہ کہنے لگا کہ والد صاحب اے ابا جی تسی بھی تے دنے کھاندے پیندے ہو. وہ کہنے لگا میں اپنے بچے نو کہا میں کھاندا پیندا ضرور ہاں کیونکہ میں مسلمان نہیں، میرا روزہ نہیں ہوندا، لیکن میں گھر دے اندر بیٹھ کے کھانا باہر گلی دے اندر نہیں کھاندا پیندا، تو باہر گلی دے اندر کھا پی رہا ہے. میں اپنے بچے نو تھپڑ ماریا. رمضان مبارک دے احترام دے اندر او رمضان مبارک دا احترام کرن دا عمل اللہ نو میں اتنا پسند آ گیا میرا، جس وقت میرا آخری وقت آیا اللہ نے میں نو ایمان دی دولت عطا فرما دیتی، ایمان دی دولت عطا فرما دیتی، میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھیا، کہ اس عمل دی وجہ دے نال اللہ نے میں نو جنت اندر داخل فرما دیا. اتنے کافران دا بھی یہ طریقہ سی. آج تو 40-50 سال 60 سال پیچھے چلے جاؤ، اس وقت بھی معاشرے دے اندر جدو مسلمان اور کافر اکٹھے رہتے سن، وہ کافر بھی مسلمانہ دے روزے دا احترام کرتے سن. اے تقسیم پاک و ہند تو پہلے جدو مسلمان ہندو اکٹھے رہتے سن، اس وقت جدو مسلمانہ دا روزہ ہوتا جڑے معاشرے دے اندر محلے دے اندر جڑے کافر ہندو رہتے سن وہ بھی رمضان دا احترام کرتے سن کہ مسلمانہ دا روزے دا مہینہ آ گیا. لیکن آج اسی اتنے دلیر، اتنے بہادر اور اتنے ساڑھے دلوں وچوں خوف خدا ختم ہو چکے ہے کہ ساڑھے وچوں کئی لوگ اللہ سب نو ہدایت عطا فرمائے ایسے بھی نہیں کہ جڑے روزہ بھی نہیں رکھتے اور سر عام کھا پی رہے ہوتے ہیں، سر عام کھا پی رہے ہیں. ساڑھے مسلمانہ دے بچے گلیاں دے سر عام کھا پی رہے ہیں، اور کئی بڑے صحت مند تندرست ہونے دے باوجود روزہ بھی نہیں رکھنا، اور روزہ نہ رکھ کے گلیاں دے اندر کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی مطلب ہے کھا پی رہا ہے. یعنی رمضان دا احترام بھی سانو نصیب نہیں ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو سب نو اس مقدس مہینے دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے دے اندر اللہ اور اس کے رسول دی مرضی دے مطابق اس مہینے نو گزار کے اللہ سانو بخشش اور مغفرت حاصل کرن
اور جنت اندر داخل ہونے دا اللہ موقع عطا فرمائے، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ جس مہینے دے اندر رب دی رحمتاں ہوندیاں نے، اللہ اپنے بندیاں دی بخشش فرماندا ہے، اللہ اپنے بندے تے رحمتاں دا نزول فرماندا ہے، اللہ اپنے بندے دے رزق دے اندر اضافہ فرماندا ہے، اللہ بندے دی بخشش فرماندا ہے۔ اللہ سانو سب نو اے فضیلتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ فضائل اہل بیت مصطفیٰ دے موضوع پڑھایا جائے گا۔